الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاحیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانَهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانَهُ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی پاک اولاد اور پاک صحابہ کا تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک دو احادیث مبارکہ بیان کی گئی، ایک میں صحابہ کی محبت کو بیان کیا گیا اور ایک حدیث میں اہل بیت کی محبت کو بیان کیا، اور میرے نبی نے وہ جو روایت پیش کی، دونوں روایات جامع ترمذی کی صحابہ کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3722 نمبر تھا، اور اسی طرح اہل بیت کے حوالے سے جو جامع ترمذی کی حدیث تھی وہ 3797 اس کا نمبر تھا، اس میں یہ روایت موجود تھی۔ آج میں دو اور روایت صحابہ و اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بیان کر کے میرے نبی نے جو رزلٹ بیان کیا کہ تمہیں جو اجر ملے گا میری آل سے محبت کرنے پر اور میرے اصحاب سے محبت کرنے پر، وہ اجر کیا ملے گا، اس پیار کرنے والے کا مقام میرے نبی کے نزدیک کیا ہے، آج دو حدیثیں اور بیان کر کے پھر میں اسی آیت کی طرف آ کر اسی کے مطابق قرآن سے دوسری آیت جو صحابہ کی شان کو بیان کرتی ہے، تاکہ ربط ہمارا قائم ہو جائے کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ دو محبتیں آپ کو باقی مسالوں کے اندر ایک ہی دل میں دو محبتیں ملنا محال ہوں گی، کسی میں نظر نہیں آئیں گی۔ کوئی اہل بیت کا نام لینے والا صحابہ سے دور ہے، صحابہ کا بغضی ہے، اور کوئی صحابہ کا نام لینے والا اہل بیت کا بغضی ہے۔ اس رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ اہل سنت وہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ جس دل کے اندر صحابہ کی محبت بھی موجود ہوا کرتی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی موجود ہوا کرتی ہے،
اور جس دل میں ان دونوں کی محبت موجود ہو وہ سنی کا دل ہوتا ہے، وہ سنی کا دل ہوتا ہے۔ آئیے آج پھر جامع ترمذی کے اندر اسی پیرائے میں نے 2 حدیثیں بیان کرنی ہیں، پھر آگے میں قرآن کی وہی آیت کی طرف آؤں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3733 ہے، یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر ہے۔ میرے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سنی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین، روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی نے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کا ہاتھ پکڑا، دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اور میرے نبی نے فرمایا فقال من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی۔ اور آگے لفظ سنیے، وَأَبَاهُمَا، جس نے ان دونوں کے باپ سے یعنی علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین کی والدہ سے محبت کی، حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ میرے نبی نے آگے رزلٹ بیان کیا، یہ محبت یعنی کہ مجھ سے محبت جس نے کی، امام حسن سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی، اور ان دونوں کے والدین سے علی اور فاطمہ سے جس نے محبت کی، ان 5 سے جس نے محبت کی، میرے نبی نے رزلٹ بیان کیا، اس کا مقام یہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا۔ حضرات محترم، صحابہ و اہل بیت کی محبت، اب یہاں پر اس حدیث میں صرف اہل بیت کی محبت کا رزلٹ میرے نبی نے یہ دیا کہ قیامت کے دن یہ محبت، اس کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے درجے میں جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساتھ اس حدیث میں یہ لفظ بیان کیا گیا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، ان اہل بیت کی نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے جنت کے درجے میں ہوگا۔ اب آئی بات میرے نبی کے صحابہ کی، اب آئی نبی کی ازواج کی بات، ان سے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ تو دوسری حدیث سنیے، کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 32,525 ہے، 32,525 کنز العمال کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق۔ دوسری حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا من احب اصحابی، جس نے میرے صحابی سے محبت کی، وازواجی، اور جس نے میری ازواج سے محبت کی، میری بیویوں سے محبت کی، واحبابی، اور جس نے میرے احباب یعنی کہ میرے احباب سے مراد قیامت تک میری نبی کی امتی سے، ان سے محبت کی۔ اور آگے لفظ سنیے، واہل بیتی، اور جس نے میری آل بیت سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، میرے صحابی سے محبت کی، میری ازواج سے محبت کی، میرے احباب سے محبت کی، اور میرے اہل بیت سے محبت کی۔ آگے لفظ سنیے، میرے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَطْعَمْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، میرے نبی نے فرمایا ان ساروں میں سے، سارے صحابہ میں، ساری ازواج میں، ساری اہل بیت میں، اور سارے احباب جن سے تم نے محبت کی، کسی ایک کے بارے میں کسی نے ان پر تان نہیں کیا، کسی نے ان کے ساتھ تان نہیں کیا، اور کسی کے خلاف کوئی بغض نہ رکھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مُحَبَّتِهِمْ، جب وہ دنیا سے گیا
تو اس کے دل میں صحابی کی محبت بھی تھی، میری ازواج کی محبت بھی تھی، میرے احباب کی محبت بھی موجود تھی، اور میری اہل بیت کی محبت اس کے سینے میں موجود تھی۔ آگے وہی لفظ جو پہلی حدیث جامع ترمذی کی میں نے بیان فرمائی، جس میں خالصتاً پنجتن پاک کے بارے میں حضرت امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ وہی لفظ اس دوسری کنز العمال کی حدیث نمبر 32,525، اس میں میرے نبی نے اسی طرح کا رزلٹ بیان فرمایا۔ فرمایا جس نے میرے صحابی سے محبت کی، میرے احباب سے، میری ازواج سے اور میری اہل بیت سے محبت کی، اور اس محبت میں کسی ایک کے ساتھ بھی اس نے لام تام نہیں کیا، کسی نے ان سے بغض نہ رکھا اور دنیا میں اس حال میں گیا، ان ساروں کی محبت اس کے سینے میں موجود تھی۔ آگے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ جنت کے اندر میرے درجے میں ہوگا۔ اب ان حدیثوں سے ہمیں رزلٹ کیا پتا چلا؟ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، یہ دل صرف اہل سنت کا دل ہے، یہ عقیدہ صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس دل میں، جس عقیدے میں صحابہ کا پیار بھی موجود ہے، اہل بیت کا پیار بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ان دونوں حدیثوں کے مطابق قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی کی ازواج، اہل بیت، میرے نبی کے اصحاب سے پیار کرنے والا قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ جنت میں اس درجے میں ہوگا جس میں میرے نبی کی ذات موجود ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت تک، مرتے وقت تک یہ دونوں محبتیں ہمیں نصیب ہوں اور اسی پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، سورت نمبر 33، اس میں سے میں نے صرف ایک آیت پیش کی تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ لفظ فرما کر میرے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اور اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، آپ کو اللہ آلودگی سے، رجس سے، پلیدگی سے تمہیں دور کر دے۔ کیا کر دے؟ دور کر دے۔ تو مجھے بتائیے، جسے اللہ ہر طرح کی آلودگی سے، ناپاکی سے دور کر دے، وہ تو ہوتا ہی پاک ہے۔ بات تو ختم تھی، پاک ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے اسے آلودگی سے، پلیدگی سے دور رکھ دیا۔ لیکن آگے لفظ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے لیے استعمال کیوں کیا؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ ویطہرکم سے پہلے لیذھب عنکم الرجس میں بات تو ختم تھی، جب پلیتیوں سے دور کر دیا تو وہ پاک ہو گئے، لیکن پھر رب نے ویطہرکم کیا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو بتایا جا رہا ہے ہم نے اپنے نبی کی آل کو اتنا پاک کیا ہے، اتنا پاک کیا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ پاک کرنے کے بعد بھی ایسا کوئی عیب نہیں چھوڑا، ایسی کوئی پاکیزگی اور ایسی کوئی ناپاکی اور ایسا کوئی نقص ان کے اندر نہیں چھوڑا کہ جس سے ذرا بھی شیبہ پیدا ہو۔ اس لیے رب نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، پھر ہم نے تمہیں پاک کر دیا، اور پاک کیا کر کے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ تیسرا مبالغے کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہیں ایسا پاک کر دیا، چادر تطہیر کے اندر رکھ کے اہل بیت کو، کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب حضرات محترم، یہ والی آیت پڑھ کے ہر بندہ کہتا ہے اہل بیت پاک ہیں۔ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اب صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے پاک کہا قرآن میں؟ تو آئیے ہم جس طرح کی ایک روایت میں نے ابھی 4 روایت پچھلے جمعے سے ابھی تک بیان کی کہ جامع ترمذی فرمائے ان سے محبت کرو گے، صحابہ سے محبت کرو گے، آج پھر 2 روایت میں نے پیش کی صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے پر اجر کیا ملتا ہے۔ اب بات تیسری آ گئی کہ اللہ نے جس طرح اہل بیت کو ہر طرح کی پلیدگی سے، ہر طرح کے رجس سے پاک کر دیا،
کیا صحابہ کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی آیت ہے کہ ہم صحابہ کو بھی پاک کہہ سکیں؟ تو آئیے میرا رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب کہتا ہے قرآن کھولو تمہیں پتہ چل جائے گا صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ آئیے جو لفظ اللہ پاک نے اہل بیت کے لیے یطہرکم کا لفظ استعمال کیا اور وَیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کا لفظ استعمال کیا، وہی لفظ میرے نبی کے صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ دوسرا مقام اٹھائیے، سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 11، وہ سورہ احزاب آیت تطہیر جس میں اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا، چادر تطہیر کو بیان کیا۔ اب بات آئی میرے نبی کے صحابہ کی، ان کی تطہیر کو اللہ قرآن میں سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 11 میں قرآن کہتا ہے، بدر کے مقام پر جب مسلمان پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں یہاں پہنچایا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ ہم تمہیں چادر تطہیر عطا کریں۔ رب کہتا ہے بدر کے مقام پر جو صحابہ، وہ جنگ بدر جو تھی اس میں صحابہ اکرام تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے بدر کے دن ان مسلمانوں کو، ان نبی کے صحابہ کو پہنچایا ہی اس لیے تھا کہ ہم انہیں چادر تطہیر، جو اہل بیت کو چادر تطہیر عطا کی ہے وہ انہیں عطا کر دیں، ورنہ رب کافروں کو گھر بیٹھے بھی مار سکتا تھا، گھر بیٹھے ہی ان کافروں کو، بدر کے جو کفار تھے ان کو مار سکتا تھا۔ صحابہ کو تلواریں چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ گھر میں بیٹھے ہی سکڑ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر کے اللہ نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ کن پر؟ کفار پر اونگ طاری کر دی۔ بدر میں جب اونگ طاری ہوئی ان کفار پر تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ جنگ بدر میں رب نے بارش نازل فرمائی، اور بارش نازل فرما کر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما دیا۔ وہ آیت نازل فرمائی کون سی؟ جس میں صحابہ اکرام کی تطہیر والی آیت اتری کہ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی آل جس طرح پاک ہے اسی طرح میرے نبی کے اصحاب بھی پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ وہی قرآن کی آیت جس طرح کا لفظ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ کا لفظ، یہاں صحابہ کی بات آئی، قرآن کہتا ہے مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ اہل البیت، وہاں اہل البیت ہے، یہاں پر رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ کا لفظ ہے۔ جس طرح قرآن وہاں رجز کی بات کرتا ہے اہل بیت کے بارے میں، یہاں بھی قرآن رجز کی بات کرتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ جس طرح قرآن لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بولتا ہے، اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں صحابہ کے بارے میں مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور آسمان سے تم پر ہم نے پانی اتار کر تمہیں اس سے ستھرا کر دیا، پاک کر دیا شیطان کی ناپاکی سے۔ کس کی ناپاکی سے؟ شیطان کی ناپاکی سے، تاکہ تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، استقامت پہنچائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے اس سے تمہارے قدم جم جائیں۔ یہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر آیت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بارش کیوں نازل کی بدر میں؟ تاکہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چادر تطہیر فرما دے، چادر تطہیر عطا فرما دے، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمہیں چادر تطہیر فرما دے۔ ادھر بھی تطہیر ہے اہل بیت کی، ادھر صحابہ کی بات آئی، ادھر بھی تطہیر ہے۔ یہی اہل سنت کی تقدیر ہے، یہی اہل سنت کی تقدیر ہے۔ اللہ نے اہل سنت کو دونوں پر ایمان کامل عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت کی
تطہیر کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی تطہیر کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ میں صحابہ کو اللہ رب العزت نے تطہیر کا مصداق بنایا، اور لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ میں اہل بیت کو تطہیر کا حصہ بنا دیا ہے۔ آگے چلیے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے نبی کا خاندان کتنی عظمت والا ہے، اور خاندان رسول کی عظمت اور صحابہ کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ۔ وہ جب اہل بیت کی بات آئی کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ارادہ فرماتا ہے، تو اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں کام بعد میں کرتے ہیں، ارادہ پہلے کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ نے ارادہ کیا، ابھی پاک نہیں کیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر قرآن نے بیان کی، لیکن رب نے ارادہ کیا تو نہیں، لیکن اس کا ذکر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تطہیر کے ارادے کا ذکر، اس کی طرف ایک انعام کا اعلان ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ تو ذکر ہے، اللہ فرما رہا ہے میں ارادہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ذکر نہیں کہ اس نے ان اہل بیت کی تطہیر فرما دی۔ ارادہ کا ذکر ہے جس میں کام کا ارادہ کیا گیا ہے کہ میں ان کو پاک کروں گا، اور وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یعنی کہ وہ تطہیر ہوئی نہیں ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے تو سن لیجیے، اللہ کے متعلق کسی کا وہم شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے رب کی طرف سے منسوب صرف اتنا ذکر آ جانا کہ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا، یہی نتیجے کا اعلان ہے کہ میں نے ان کو چادر تطہیر عطا فرما دی ہے، یعنی کہ ان کو پاک کر دیا ہے۔ آئیے قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں تو بعد میں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ارادہ کر دے تو کیا وہ بات ہو جاتی ہے؟ تو قرآن کی سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں قرآن رب اپنے ارادے کے بارے میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ارادے کے اندر کام بھی موجود ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، پس میں نے ارادہ کیا، تو ارادہ کر کے اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بھی پاک کر دیا، صحابہ کو بھی پاک کر دیا۔ آگے چلیے، یہ جو آیت تطہیر میں نے 2 جمعے سے آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس آیت تطہیر میں میرے نبی کی ناموس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جب میرے نبی کی آل میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے نبی کے اصحاب میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جن کے اندر عیب آ جائے وہ تطہیر نہیں رہتا، وہ پاک نہیں رہتا۔ تو جب عام فرع ٹینی کو کہتے ہیں اور جڑ اصل کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے اصل میرے مصطفیٰ ہیں، اور فرع یعنی ٹینی صحابہ و اہل بیت ہیں۔ جب فرع کا یہ معاملہ ہے، اس کی ٹینیوں کا معاملہ یہ ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں، نقص سے پاک ہیں، تو میرے نبی کی شان بھی کتنی اعلیٰ ہوگی جب فرع اتنی پاک ہے، ٹینیاں اتنی پاک ہیں، تو اصل کتنی پاک ہوگی۔ اصل ہے میرے نبی کی ذات۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے نبی کو بھی اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا کہ جس نبی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو ہر عیب سے پاک کر دیا، اہل بیت کو ہر عیب سے پاک کر دیا، تو جس نبی کے یہ اصحاب ہیں، جس نبی کی یہ آل بیت اتنی پاک ہیں، تو وہ نبی ہر عیب سے کتنا پاک ہوگا۔ اسی لیے خلقت مبرم من کل عیب، یہ میرے نبی کے سامنے حضرت عصام نے جو نعت پڑھی تو میرے نبی نے ٹوکا نہیں کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب میرے نبی کے خاندان کا یہ عالم ہے تو خاندان بنتا ہے ماں باپ کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ماں باپ ہوں تو آگے اولاد چلتی ہے، آل بیت چلتی ہے،
اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس گھر کی تطہیر قرآن بیان کرتا ہے اس تطہیر میں رہنے والے مکین میرے نبی کے والد سیدنا عبداللہ کی شان کا کیا عالم ہوگا، پھر سیدہ آمینہ کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اس آیت تطہیر میں میرے نبی کے والدین کریم کی بھی شان کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے، اور اہل بیت اطہار ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے میرے نبی کی حدیث ہے سوائق المحرکہ۔ بعض بڑے بڑے مولوی میں نے دیکھے وہ اکثر اس کتاب کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السوائق المرکہ، محرکہ لفظ ہے، محرکہ تو وہ پڑھتے ہیں مور کا، السوائق المورکہ یہ نام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لکھے میں نے دیکھے لوگ، وہ اکثر اس کتاب کا نام، لفظ اس کتاب کا اصلی نام ہے السوائق المحرکہ۔ یہ کتاب ہے ابن حجر مکی کی، صفحہ نمبر 150 پر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنت فی الجنت اغصانها فی الدنیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور میرے گھر والے، میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں، جنتی درخت ہیں، اور اس جنتی درخت کی ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس جنتی درخت کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں ایک محلے میں کتنے سادات ہیں جو حضور کی وہ جنت والے جو درخت ہے اس سے ٹہنیاں بنی اور دنیا میں آ گئی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، لوگوں کے لیے دنیا سے جنت میں پہنچنا بڑا مشکل ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی اہل بیت ہے، میرے نبی کا خاندان ہے کہ جنت میں درخت لگا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور میری اہل بیت جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ اس دنیا میں پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے پھیلا دی ہیں۔ یہ میرے نبی کی آل کی شان ہے۔ اور آگے چلیے، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 45، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ فرمایا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نماز کا توسل تو جائز ہے، نفل کا توسل تو جائز ہے، اور روزے کا وسیلہ جائز ہے، اور یہ زوات کا توسل جائز نہیں ہے۔ جی وسیلے کی دو اقسام ہیں، ایک اعمال الصالحہ اور ایک زوات کا وسیلہ، یعنی کہ کسی نبی کی ذات، کسی ولی کی ذات، اہل بیت کے بارے میں ہم ان کا وسیلہ، صحابہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اب سنیے قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو تم صبر سے اور مدد مانگو تم نماز سے۔ جب نماز عمل ہے، اس سے مدد مانگنا، اس کا توسل جائز ہے، اور جب صبر جیسا عمل اس کا توسل جائز ہے، تو پھر میرے نبی کی اہل بیت ان کا توسل اور میرے نبی کی اصحاب ان کا توسل کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی اولاد اور اپنی آل اور اولاد کو ٹہنیاں بنا دیا ہے، تو پوری کائنات میں یہ ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جو بھی صدقے دل سے ان کے ساتھ وابستہ ہوگا، ان سے نسبت رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی جنت تک اپنے دربار کی رسائی عطا فرما دے گا۔ اور آگے میرے نبی کے خاندان، اس کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تو جنت ہے، یہ تو دنیا ہے۔ قیامت کے دن میری آل بیت کا اگر تم مقام دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی نے المعجم الکبیر، حدیث کی کتاب ہے طبرانی شریف کی، حدیث نمبر 2569 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کا حسب اور نسب، ہر بندے کا سبب اور ہر بندے کا نسب، خاندانی رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ ہر بندہ لکل امرئ یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ قرآن کہتا ہے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، سب خاندان برادریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ہر نسب
جب ٹوٹ جائے گا اور ہر سبب یعنی کہ ہر واسطہ ہر وسیلہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قیامت کے دن میرا نسب اور میرا سبب قیامت کے دن ختم نہیں ہوگا، میرا ختم نہیں ہوگا نسب بھی اور میرا سبب ختم نہیں، سوائے میرے نسب کے اور سوائے میرے سبب کے قیامت تک سارے لوگوں کے سبب ٹوٹ جائیں گے کہ اس کے سبب سے میں یہاں پہنچا ہوں، اس کے سبب سے میری یہ مشکلات حل ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر بندے کا سبب بھی ٹوٹ جائے گا اور نسب بھی ٹوٹ جائے گا، نسب برادریاں ہوتی ہیں، ہر وڈیرے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمائے گا لیکن واحد محمد کی ذات ہے جس کا سبب بھی نہیں ٹوٹے گا اور جس کا نسب بھی نہیں ٹوٹے گا، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب ایک اور حدیث کے اندر ایک اور لفظ موجود ہے، فرمایا الا سببی و سیری، فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کا سبب نسب بھی ٹوٹ جائے گا۔ نسب سے مراد آل ہے، کیا ہے؟ نسب سے مراد جس سے نسب چلتا ہے، نسب سے مراد آل ہے۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہر بندے کی آل جو ہے وہ اس سے منقطع ہو جائے گی، اسے اپنی پڑے گی۔ اور آگے لفظ ہے وسیری، سیری کس کو کہتے ہیں؟ سسرال والوں کو۔ کس کو؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری آل بیت وہ بھی منقطع نہیں ہوگی اور میرے سسرال والے بھی مجھ سے منقطع نہیں ہوں گے۔ سسرال والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے سسر ہیں۔ پہلے دو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق یہ میرے نبی کے سسرال والے ہیں۔ تو سسرال والوں کا قیامت کے دن نسب نہیں ٹوٹے گا، یعنی صحابہ کا نسب بھی